اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات چل رہی تھی سیول اپیل کی جورسٹک ٹیکنیکلٹیز کے حوالے سے پاکستانی سیول جسٹس سسٹم کس پرسپیکٹو میں اس کو دیکھتا ہے۔ بنیادی طور پر جب بھی دعویٰ مدعی کی حق میں ڈگری ہو جائے یا خارج ہو جائے، پرچہ ڈگری دونوں صورتوں میں آپ کو پتہ ہے مرتب ہونا ہے، اور اسی طرح دونوں پارٹیز کو جن کے خلاف ڈگری ہوئی ہے پھر وہ سیکشن 96 کوڈ آف سول پروسیجر 1908 کی طرف دیکھتا ہے، اور سیول اپیل جو ہے وہ اس دعوے کے لیے ماتحت عدالت کے آرڈر یا ڈگری کے خلاف جو ہے وہ اپیل کرتا ہے۔ اپیل کی جو جورسڈکشن ہے وہ مالیت کے اعتبار سے آپ کو پتہ ہے ویری کرتی ہے۔ ڈسٹرکٹ کورٹ میں اگر اس کی مالیت بنتی ہے تو ڈسٹرکٹ کورٹ میں، اور اگر مالیت ہائی کورٹ میں بنتی ہے تو پھر ہائی کورٹ میں ہوگی۔ بالکل اسی طرح اگر کسی آرڈر کے خلاف اپیل کرنی ہے تو پھر ان آرڈرز کے حوالے سے آپ کو سیکشن 104 کوڈ آف سول پروسیجر 1908 کے اندر ان تمام آرڈرز کی تفصیلات موجود ہیں جن کے خلاف اپیل ہو سکتی ہے، اور مکمل تفصیل بعد میں جو ان آرڈرز کی جو حوالے سے آرڈر 43 رول 1 میں موجود ہے۔ اور اگر ڈگری کے خلاف اپیل کرنا چاہتے ہیں تو پھر سیکشن 96 کوڈ آف سول پروسیجر 1908 سیول اپیل کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ ماں سوائے اس کے جو کوڈ آف سول پروسیجر میں یا کسی دیگر رائج الوقت قانون کی عدالت کی ہر ڈگری جو اوریجنل یا ابتدائی اختیار سماعت کے ساتھ صادر کی گئی ہے اس کے خلاف اپیل اس عدالت میں کی جائے گی جس عدالت کو جس اپیلنٹ فورم کو اپیل سننے کا اختیار۔ بالکل اسی طرح جو ڈگری یک طرفہ صادر شدہ ہے اس کے خلاف بھی اپیل کا حق اسی طرح دیا گیا ہے جیسے دیگر صورتحال میں، اور دونوں پارٹیز کی موجودگی میں ان کو سن کر ہی معاملہ جو ہے وہ فائنلائز کیا جاتا ہے۔ لیکن ایسی ڈگری جو کانسینٹ ڈگری ہے جو پارٹیز کی رضامندی سے صادر کی ہے اس کے خلاف اپیل جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ سیکشن 96 سب سیکشن 3 بار کر دیتا ہے، منع کر دیتا ہے کنسینٹ ڈگری کے خلاف اپیل۔ کس لیے بھائی؟ رضامندی کے ساتھ تھی۔ اور ڈگری کے خلاف ڈگری ہولڈر کو بھی آپ کو پتہ ہے کہ آرڈر 41 رول 22 کراس آبجیکشن، یعنی اس حصے کے اوپر جہاں پہ اس کا رائٹ انفرنج ہو رہا ہے، خواہ ڈگری اس کے حق میں آئی ہے لیکن کچھ ایشوز اس کے خلاف فیصلہ کیا گیا ہے، تو پھر وہ آرڈر 41 رول 22 کراس آبجیکشن کا حق اس کو دیا گیا ہے کہ اگر ڈگری میں جزوی طور پر اس کے خلاف کوئی حکم کوئی ریمارکس دیے گئے ہیں تو وہ ڈگری کے اس حصے کے خلاف جو اس کے خلاف ہے وہ اپیل کی سماعت کی تاریخ کے متعلق نوٹس موصول ہونے کے 30 ڈیز کے اندر اندر کراس آبجیکشن فائل کر سکتا ہے، جس کو میں کراس اپیل بھی کہتا ہوتا ہوں۔ بالکل کراس آبجیکشن پہ ہم نے علیحدہ سے ایک گپ شپ کا پروگرام رکھا تھا، لیکن ایک دوست نے مجھے کہا کہ جناب اپیل کی جو جورسٹک ٹیکنیکلٹیز ہیں پاکستانی لیگل فریم ورک میں اس کے حوالے سے بھی ہمیں پہلے کچھ گپ شپ لگانی چاہیے، اس کے بعد ہمیں کراس آبجیکشن کی طرف جانا چاہیے، کیونکہ بنیادی طور پر دعویٰ کا فیصلہ ہونے کے بعد جو پہلی ریمیڈی ہے وہ اپیل ہے، اس کے بعد کراس آبجیکشن آئے گی۔ تو بھئی کیوں نہ اپیل کی جورسٹک ٹیکنیکلٹیز کے حوالے سے بات کرتے ہوئے یہ بات آ گئی ہے کہ یہ کراس اپیل جو ہے یعنی کراس آبجیکشن جو ہے بالکل اسی طرح دائر کیا جائے گا جس طرح اپیل صرف اپیل کی جگہ پر کراس آبجیکشن آپ لکھ دیتے ہیں، کراس اپیل اس کو سمجھ لیں، اور اس کی سماعت بھی بالکل اسی طرح ہوتی ہے کراس آبجیکشن کی جس طرح اپیل کی ہوتی ہے۔ اور صاحب اگر ساری ڈگری رسپانڈنٹ ڈگری ہولڈر کے حق میں آ گئی ہے
تو پھر وہ کراس آبجیکشن نہیں کر سکتا. کراس آبجیکشن جزوی طور پر کچھ حصہ اس کے خلاف اگر فیصلہ کیا گیا ہے تو. اور حق ڈگری کے علاوہ بعض معاملات کے اندر جو پریلیمنری ڈگری ہے، ابتدائی ڈگری بھی صادر ہوتی ہے، جیسے پارٹیشن سوٹس ہیں، اس میں ابتدائی ڈگری بھی ہم دیکھتے ہیں. اور اگر اگریوڈ پارٹی ابتدائی ڈگری کے خلاف اپیل نہیں نہ کرتا تو پھر بھی وہ حتمی ڈگری کے خلاف پھر بھی اپیل جو ہے وہ نہیں کر سکتا، کیونکہ اس نے ابتدائی ڈگری کے خلاف اپیل نہیں کی تو وہ حتمی ڈگری کے خلاف بھی اپیل نہیں کر سکتا. اور یہ جو بار قانون لگاتا ہے وہ سیکشن 97 کوڈ آف سول پروسیجر 1908 واضح کر دیتا ہے کہ ابتدائی ڈگری کے خلاف اپیل میں آئے نہیں ہو، اب فائنل ڈگری کے خلاف اپیل میں آ گئے ہو، بارڈ بائی لا ہے صحیح. اور اگر ڈگری دو مختلف ویلویشن، یعنی ایک طرف اپیل ہے ہائی کورٹ کے قابل ہے، جبکہ دوسری ڈسٹرکٹ جج کے پاس تو دو الگ الگ اپیلیں ہیں، اور ہائی کورٹ جو ہے وہ ڈسٹرکٹ جج سے اپیل ٹرانسفر کر کے دونوں اپیلوں کا فیصلہ ایز اے سپریریئر کورٹ اپنے پاس جو ہے وہ فیصلہ یعنی وہ اپیل بھی اپنے پاس ٹرانسفر کروا کے اکٹھا فیصلہ کر سکتی ہے. اور اس حوالے سے پی ایل جے 2016 سپریم کورٹ پیج 488 جو ہے، پی ایل جے 2016 سپریم کورٹ پیج 488 جو ہے وہ اس حوالے سے ہمیں گائیڈ لائن کی دیتی ہے. اس کے بعد جہاں تک معاملہ ہے نا کہ عدالت اپیل ٹرائل کورٹ کی طرح فیصلہ کرتے ہوئے ایشو وائز فائنڈنگ دینے کی پابند نہیں ہے. ایپلٹ کورٹ پہ کوئی بار نہیں ہے کہ وہ ایشو وائز فیصلہ اس نے کرنا ہے، نہ، وہ ایپلٹ فورم ہے، اس نے دیکھنا ہے کہ کہیں پہ کیا غلطی کی گئی ہے اور اس غلطی کے اعتبار سے اس نے اپنا فیصلہ دینا ہے. اس حوالے سے 2016 YLR پیج 539B جو ہے وہ ہمیں گائیڈ لائنز فراہم کر دیتی ہے. اور جہاں تک معاملہ ہے نا کنسنٹ ڈگری کا، تو بھئی کنسنٹ ڈگری بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا کیس چل رہا ہے تو کیس چلتے چلتے آپ دوسری پارٹی کے بیان کروا لیتے ہیں، پھر وہ ڈگری جو ایشو ہوتی ہے وہ کنسنٹ ڈگری ہوتی ہے، اور کنسنٹ ڈگری کے خلاف کل کلاں کو پھڈا پڑ گیا، اپیل نہیں ہونی، ایگزیکیوشن بھی نہیں ہوتی ہے. آپ کو مجھ سے زیادہ بہتر پتہ ہے. اور پھر ایک دوست نے کہا کہ کیا فیملی کورٹ کے انٹرم آرڈر کے خلاف اپیل ہوگی؟ تو انٹرم آرڈر کے خلاف آپ کو پتہ ہے اپیل نہیں ہو سکتی ہے. بعض صورتحال میں آپ ریٹ پٹیشن میں جا سکتے ہیں. اس حوالے سے 2014 CLC پیج 11 جو ہے وہ ہمیں کچھ گائیڈ لائنز بھی دے دیتا ہے. اور اگر یاد رکھیے گا جہاں تک معاملہ ہے نا ڈاکومنٹیشن کا اپیل میں، اگر کوئی ڈاکومنٹ دعوے کے ساتھ نہیں نہ لگایا تو پھر اسے عدالت کی اجازت کے بغیر ایپلٹ فورمز پہ پہلے آپ نے اجازت لینی ہے کہ ٹرائل کورٹ میں ہم نے یہ دستاویز نہیں لگائی ہے، اب ہم اپیل میں یہ ڈاکومنٹ جو ہے بڑھائیں میں اور فیصلہ کرنے میں اس وقت ریزن دے دیں کیا وجہ تھی کہ یہ اویلیبل نہیں تھا یا کہاں پہ تھا یہ، تو پھر عدالت کی اجازت کے بغیر اپیل کے ساتھ بھی نہیں آپ لگا سکتے ہیں. اگر اپیل کے ساتھ لگانا ہے تو پھر عدالت ایپلٹ فورم کی اجازت لینی ہے، پھر اپیل میں لگانا ہے آپ نے. اس حوالے سے PLD 2013 لاہور ہائی کورٹ پیج 110 جو ہے وہ ہمیں کچھ گائیڈ لائن دے دیتا ہے. دیکھیے اپیل کی جہاں لوکس ٹرنڈائی کا معاملہ ہے نا صاحب، تو اپیل ہمیشہ اگریوڈ پارٹی جس کے خلاف کوئی آرڈر آیا ہے اسی نے ہی، جس کے خلاف کوئی ڈگری ہوئی ہے اسی نے ہی جو ہے اپیل فائل کرنی ہے. اگر کوئی بندہ جس کا کوئی اس کیس کے ساتھ لینا دینا نہیں ہے، یعنی اپیل بائی اسٹرینجر اگر آ گئی ہے تو دیٹ از ناٹ مینٹینیبل. ایسی اپیل نہیں ہے کیونکہ اس کا تو کوئی کنسرن ہی نہیں ہے اس کیس کے ساتھ. تو اس حوالے سے 2013 CLC پیج 754C جو ہے وہ اس بات کو انٹرپریٹ کر دیتی ہے. اور جہاں تک بات نکلی تھی نوٹس کے حوالے سے کہ کسی انٹرم آرڈر کے خلاف اپیل سے پہلے اگر وہ اپیلیبل آرڈر ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے جو ہے اپیل سے پہلے آپ نے جو دوسری پارٹی یا مخالف فریق ہے اس کو نوٹس یا اس کے وکیل کو نوٹس دینا. آرڈر 43 رول 3 کوڈ آف سول پروسیجر 1908 کہتا ہے لازمی ہے تاکہ فیصلہ جلدی ہو سکے، اگلی پارٹی کو پہلے پتہ چل جائے.
اس حوالے سے 1997 SCMR پیج 414 اور 2013 CLC پیج 816 جو ہے وہ اس بات کو انٹرپریٹ کر دیتے ہیں۔ اور پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، ایک دوست پوچھ رہے تھے کہ دعویٰ عدم پیروی خارج ہو گیا ہے، تو پھر اگر وہ بحالی نہیں ہوتی ہے تو دعویٰ عدم پیروی خارج ہونے کے بعد اگر وہ بحال نہیں ہوتا تو پھر آپ وہ اپیلیبل آرڈر ہے، اپیل اس کے خلاف آپ فائل کریں گے۔ اور میں اس حوالے سے ریفر کروں گا 2013 CLC پیج 1763 کو آپ رلائے کیجئے گا، وہ عدم پیروی خارج ہوا ہے جو دعویٰ اس کے خلاف آپ اپیل انشاءاللہ اچھی ریمیڈی اس میں کے طور پہ اپیل مل جائے گی، اور اپیل میں آپ کا دعویٰ جو ہے بحال ہو جائے گا اور ریمانڈ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد بات آ جاتی ہے کہ رسپانڈنٹ کے فوت ہونے کے بعد شرعی وارثان کو پارٹی نہ رکھنے کی صورت میں کیا اپیل مینٹینیبل ہے؟ تو پھر جناب معاملہ یہ ہے کہ مدعا علیہ کے فوت ہونے کے بعد شرعی وارثان کو پارٹی نہیں رکھا ہے، تو پھر بھائی کیسے آپ اپیل کو مینٹین کروا سکتے ہیں؟ اس حوالے سے 2011 YLR پیج 2718 اور 2012 YLR پیج 2564 بڑی کلیئر ہے جناب۔ اور پھر آپ جہاں تک معاملہ ہے نا کہ اپیل بصیغہ مفلسی یعنی پاپر اپیل، پاپر سوٹس کی حوالے سے، تو پاپر اپیل بھی اپیل بصیغہ مفلسی کے اندر لیو ٹو اپیل کی درخواست خارج ہونے کے بعد عدالت کورٹ فیس جمع کروانے کے لیے مزید وقت دے سکتی ہے۔ یعنی آپ نے کہہ دیا کہ میں مفلس بندہ ہوں، جمع نہیں کروا سکتا کورٹ فیس، تو پھر لیو ٹو اپیل آپ نے دے دی، خارج ہو گئی ہے، لیکن عدالت جو ہے وہ آپ کو ٹائم دے گی کہ ابھی ٹائم لے لو، لیکن معافی کوئی نہیں ملنی۔ آخر کار جناب آرڈر 44 رول 1 اور 2 کوڈ آف سول پروسیجر 1908 گورا صاحب نے اسی لیے بنایا تھا کہ فیصلے کرانے ہیں تو پیسے دے لگیں گے، ادروائز نہیں بھائی۔ اس حوالے سے 2008 YLR پیج 27 بھی جو ہے وہ اس بات کو واضح کر دیتی ہے۔ اور جہاں تک اپیل کے خراج ان لیمنی کا تعلق ہے نا، تو عدالت اپیل ماتحت عدالت کو نوٹس بھیجے بغیر بھی ابتدائی طور پر اگر وہ دیکھتی ہے کہ رانگ فورم میں آ گئی ہے، اپیل مینٹینیبل نہیں ہے، اپیل بنتی نہیں ہے، تو پھر وہ اپیل کو خارج بھی کر سکتی ہے۔ اور آرڈر 41 جو ہے رول 11 جو ہے وہ واضح کر دیتا ہے بعض صورتحال میں جو اپیل ان لیمنی بھی خارج ہو سکتی ہے، اور وہ جو ہے ریٹرن بھی ہو سکتی ہے کہ اس کو امینڈ کر کے لے آؤ۔ اس حوالے سے PLD 2004 سپریم کورٹ پیج 10 ہے، اور 2008 CMR پیج 635 جو ہے وہ اس بات کو واضح کر دیتا ہے۔ اور اس پہ ہم نے علیحدہ سے ریجیکشن اینڈ امینڈمنٹ جو ایشوز ہیں اپیل کے، اس پہ ہم نے علیحدہ سے گپ شپ بھی لگائی تھی۔ اور بھائی اپیل ان لیمنی خارج کرتے وقت مدعا علیہ کو نوٹس دینا یا اس کو مدعا علیہ کو سننا کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ جو ماتحت عدالت ہے اس کو بھی نوٹس دینا کوئی ضروری نہیں ہے، کیونکہ عدالت جب دیکھتی ہے کہ یہ رانگ فورم ہے یا یہ اس قابل نہیں ہے کہ یہ معاملہ کو لے کے چلا جائے، یا مالیت کم لگائی گئی ہے، یا کوئی بھی ایشو جو ہے جیسے 711 میں ہے، جیسے کاز آف ایکشن نہیں آ رہی ہے، تو پھر نہ ہی نوٹس دے گی ماتحت عدالت کو، نہ ہی رسپونڈنٹ کو نوٹس دینا کوئی ضروری نہیں ہے، سننا بھی ضروری نہیں ہے۔ اس بات کو اگر آپ مزید تھوڑا سا دیکھنا چاہیں نا تو 2006 MLD پیج 1 جو ہے اس حوالے سے بڑی لینڈ مارک ججمنٹ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ وہی بات ہے ان لیمنی جب بھی خارج کرنی ہے اس نے تو یہ بھی ریٹرن بھی کر سکتے اس حوالے سے کہ سول اپیل کرتے وقت جو پرچہ ڈگری ہے وہ تو لگایا ہی نہیں ہے، تو ریٹرن ہو جاتا ہے کہ بھئی لگا کے لے آؤ، کیونکہ اپیل جس ڈگری کے خلاف آپ لے کے جا رہے ہیں بھئی وہ پرچہ ڈگری نہیں لگایا ہے، کیونکہ اگر پرچہ ڈگری نہیں نہ لگایا تو بھئی اپیل کس چیز کے خلاف لے کے آئے ہو؟ کاپی لگانا لازمی ہے، ادروائز اپیل مینٹینیبل نہیں ہے۔ اور آرڈر 41 رول 1 اسی بات کو جو ہے نا واضح بھی کر دیتا کوڈ آف سول پروسیجر 1908 کا۔ اور اس حوالے سے 2006 CLC پیج 829 2006 CLC پیج 829 اور 2008 CLC پیج 1009 جو ہے وہ اس بات کو بڑے اچھے انداز سے انٹرپریٹ کر دیتی ہے۔
اور بعض بات یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات پرچہ ڈگری کی کاپی نہ لگانے کی وجہ سے اپیل خارج نہیں بھی کی جاتی ہے بلکہ مہلت دے دی جاتی ہے، یا بعض اوقات ریٹرن بھی کر دی جاتی ہے کہ بھئی لے آؤ بھئی پرچہ ڈگری ساتھ اٹیچ کر لو۔ اس حوالے سے ریلیف دے سکتی ہے ایک ایپلیٹ فورم۔ میں نے باقاعدہ طور پر اس پہ 2004 SCMR پیج 707 ہے، اور 2006 CLC پیج 1235B اور 2008 CLC پیج 232 جو ہے وہ اس حوالے سے ہمیں گائیڈ لائنس دے دیتی ہے، اور ایپلیٹ فورم کو کہتی ہے کہ بھئی ریلیکس رہو، جو اپیل کرنے اپیلانٹ آیا ہے نا، پرچہ ڈگری بیچارے کو نہیں لگا سکا ہے، کوئی بھی مسئلہ تھا، چلو اس کو ٹائم لینینٹ ویو رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد اپیل فائل انڈر دا رانگ پروویژن آف لا could be considered آن میرٹ۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے رانگ پروویژن آف لا کے تحت آپ آ جاتے ہیں، پھر بھی دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ وکیل کا کام عدالت میں پریزنٹ کر دینا ہے، باقی جہاں تک پروویژن آف لا کی کمپلیکیشنز کا تعلق ہے، کوسچن آف لا جہاں پہ رائز ہو جائے گا وہ آن میرٹ ہی سمجھا جائے گا کہ یہ اپیل میرٹ پہ ہی اس کو سنا جانا چاہیے، اور یہ نہیں ہے کہ پروویژن آف لا کی کوئی مسٹیک ہو گئی ہے تو جناب نان مینٹینیبل ہو گیا، مینٹینیبلٹی اس کی خطرے میں، ایسی بات نہیں ہے۔ اس حوالے سے 2008 CLC پیج 504B جو ہے وہ اس بات کو بڑے اچھے انداز سے انٹرپریٹ کر دیتے۔ بعض اوقات لوکل اسٹینڈ آئی پہ ایک دوست بات کر رہے تھے کہ بھئی جو پارٹی اپیلانٹ ہے مثلا مدعی ہیں یا مدعا علیہ کی صورت میں، دونوں صورتوں میں ایک سے زائد ہے اگر پارٹی کے افراد، تو کوئی ایک بندہ بھی اپیل کر سکتا ہے، کوئی ایک بندہ بھی کراس میں جا سکتا ہے، اور آرڈر 41 رول 4 کوڈ آف سول پروسیجر 1908 یہ واضح کر دیتا ہے کہ ایک سے زائد مدعی یا ڈیفینڈنٹس کی صورت میں کوئی ایک بندہ بھی اپیل کر سکتا ہے، وہ یہی سمجھا جائے گا سب کی طرف سے۔ اس حوالے سے PLD 2002 سپریم کورٹ پیج 263 اور 2007 SCMR پیج 635 جو ہے وہ اس بات کو بڑے اچھے انداز سے انٹرپریٹ کر دیتی ہے۔ اور بعض اوقات پتہ ہے کیا ہوتا ہے صاحب، کنسنٹ ڈگری کے خلاف اپیل نہیں ہوتی ہے، لیکن ایک اس میں کنڈی ہے صاحب کہ جو آدمی دعوے میں پارٹی نہیں ہے لیکن اس کا رائٹ انفرنج ہو گیا، اس نے دیکھا کہ دونوں پارٹیز نے ملی بھگت کر کے کنسنٹ ڈگری کرا لیا، میں تو مارا گیا ہوں، پھر کیا ہوگا؟ وہ آدمی پارٹی تو ہے نہیں اس دعوے میں، اس کو رکھا ہی نہیں گیا ہے، کروا گئے کنسنٹ ڈگری، اب اس کے پاس کیا ہے؟ وہ پھر اس 96 میں آ کے اپیل کر سکتا ہے اس گراؤنڈ پہ کہ میرا تو بیڑا غرق ہو گیا ہے، اور ان دونوں پارٹیز کی ملی بھگت کی بنا پہ یہ کنسنٹ ڈگری ہوئی ہے، اور اس کو جو ہے اپیل سنی جانی چاہیے، اور یہ مینٹینیبل ہوگی اپیل، اور ہم نے اس پہ کام بھی کیا، اور 2007 MLD پیج 331B جو ہے وہ اس حوالے سے ہمیں گائیڈ لائنس دے دیتی ہے، اور یہ بڑا اہم ٹیکنیکلٹی ہے جو اس کیس لا میں ڈسکس کی گئی تھی کہ چونکہ کنسنٹ ڈگری کے خلاف اپیل نہیں ہونی، لیکن ایسی پارٹی جس کا بیڑا غرق کیتی بیٹھے نے ہو یا جس کے رائٹس کو انفرنج کر گئے ہیں، اس کو بتایا نہیں، پارٹی اس کو رکھا نہیں ہے، وہ بیچارہ آ سکتا ہے بھائی اپیل میں، کیونکہ اس کا تو اس کے خلاف ویسے اپیل جنرلی نہیں ہوتی، لیکن ایکسیپشنز آر آلویز دیئر۔ قانون جو ہے آپ کو پتہ ہے، ناصر اکرام بھٹی صاحب میرے دوست بارہا دفعہ کہتے ہیں بھائی قانون جو ہے نا وہ انسانوں کے لیے بنایا گیا، انسان قانون کے لیے نہیں بنائے گئے، تو یہاں پہ وہ بات ڈسکس ہو جاتی ہے، اور یہ بات جو ہے 2007 MLD پیج 331B بڑے اچھے انداز سے انٹرپریٹ کر دیتا ہے۔ لیکن ایک بات یہ ہے کہ ضروری فریق مقدمہ کی عدم موجودگی میں اپیل جو ہے وہ مینٹینیبل نہیں بھی ہوتی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ دوران اپیل پارٹیز کی رضامندی سے کیے گئے اقرار نامے کے مطابق بھی، یعنی اپیل چل رہی ہے، پارٹیز کے درمیان راضی نامہ ہو گیا، لے آئیں اس کو، اسی راضی نامے کے بیان بھی کروا دیں اور راضی نامہ ساتھ ایگزیبٹ بھی کروا دیں، اس کے مطابق بھی فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ اور اس حوالے سے 2007 MLD پیج 1664 اور 2006 CLC پیج 1519 جو ہے نا یہ ہمیں بڑی زبردست کنڈی بتاتی ہے۔ اور اس کے بعد صاحب بڑی اہم بات ہے کہ اگر
ابتدائی ڈگری کے خلاف اپیل نہیں نہ کی گئی تو پھر فائنل ڈگری میں بھی آپ فارغ ہیں، فائنل ڈگری کے خلاف بھی آپ اپیل نہیں کر سکتے ہیں۔ سیکشن 97 کوڈ آف سول پروسیجر 1908 قدغن لگا دے گا بھائی۔ اس حوالے سے 2006 ILR پیج 828 جو ہے وہ بڑی اچھی گائیڈ لائنز ہمیں دے دیتا ہے۔ اور اس کے بعد ایک اہم اس میں پریپوزیشن آ جاتی ہے کہ اگر ایک سے زائد کیسز ہیں اور وہ کیسز پارٹی سیم ہیں، کاز آف ایکشن فرض کریں سیم ہے، ٹرانزیکشن سیم ہے، جو سبجیکٹ میٹر سیم ہے، ایک سے زائد کیس کنسولیڈیٹ اگر ہو جاتے ہیں، کنسولیڈیٹ ہونے کے بعد اگر فیصلہ ایک ہی آ گیا ہے، سب میں عام طور پہ آ جاتا ہے، تو پھر اپیل بھی ایک ہی ہونی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک کے خلاف ادھر چلے جا، دوسرے کے خلاف ادھر۔ کنسولیڈیٹڈ کیسز میں ایک ہی فیصلہ ہے، ایک ہی اپیل ہونی ہے۔ اس حوالے سے 1992 SCMR پیج 979 اور 1993 CLC پیج 1367 اور PLD 2006 سپریم کورٹ پیج ہے 577، اس حوالے سے میں گائیڈ لائن سے دیتا ہے۔ اب صحیح یاد رکھیے گا کہ سیکشن 96 کوڈ آف سول پروسیجر 1908 جو ہے that provides right of appeal against all the degrees passed by the court of original civil jurisdiction. Original civil jurisdiction رکھنے والی کورٹ کے فیصلوں کے خلاف آپ 96 میں اپیل میں آ جاتے ہیں۔ اور بعض اوقات ایک اہم معاملہ آ جاتا ہے کہ طلبی گواہ کی درخواست جو ہے وہ آپ کر دیتے ہیں اور خارج ہوتی ہے، تو یہ نان اپیلیبل آرڈر ہے، بلکہ اس حکم کو سیکشن 105 کے تحت پھر جو ہے آپ چیلنج کریں گے خارج ہونے کے خلاف جو ہے، یعنی طلبی گواہ کی درخواست خارج ہونے کے بعد اس کے خلاف اپیل مینٹینیبل نہیں ہوگی، بلکہ 105 کوڈ آف سول پروسیجر کے تحت ہی آپ کو آنا پڑے گا اینڈ پہ۔ اس حوالے سے PLD 1993 لاہور ہائی کورٹ پیج 774، 2005 CLC پیج 749 اور 2004 SCMR پیج 1638 جو ہے وہ اس حوالے سے میں کچھ گائیڈ لائن سے دیتی ہے۔ جہاں تک ایک دوست نے پوچھا کہ جناب یہ بتائیے کہ کیا اگر ایپلٹ کورٹ سے انجیکشن نہیں لیا ہے تو سٹے کی عدم موجودگی میں محض اپیل دائر ہونے کی وجہ سے کیا نیچے والی پروسیڈنگ روکی جا سکتی ہیں؟ تو روکی نہیں جا سکتی ہیں، کیونکہ اگر آپ نے وہاں پہ انجیکشن فائل کیا ہے، ساتھ ساتھ ٹمپریری انجیکشن لیا ہے کہ پروسیڈنگز کو سٹے کیا جائے، اور عدالت اپیل سے آپ نے سٹے لیا ہے ماتحت عدالت کی پروسیڈنگز کے خلاف، تو پھر محض اپیل دائر ہونے کی وجہ سے پروسیڈنگ نہیں رکنی، بلکہ سٹے کے فیصلہ اگر آ جاتا ہے کہ واقعی پروسیڈنگ روکی جائیں پھر ہونی ہے۔ اس حوالے سے آرڈر 41 رول 5 کوڈ آف سول پروسیجر 1908 جو ہے وہ یہ واضح کر دیتی ہے کہ سٹے کی عدم موجودگی میں ماتحت عدالت کی پروسیڈنگ نہیں رکنی بھائی۔ ایگزیکیوشن کا معاملہ ہے یا کوئی بھی معاملہ آپ کو پتہ یہ ساتھ جو ہے نا آپ کو سٹے فائل کرنا پڑتا ہے۔ اس حوالے سے 2005 CMR پیج 671 اور 2005 CLC پیج 1478 جو ہے وہ بڑے اچھے ہمیں گائیڈ لائنس اس حوالے سے دے دیتا ہے۔ ایک دوست پوچھ رہے تھے کہ 110 خارج ہو گئی ہے، اب کیا کرنا ہے؟ جناب یہ اپیلیبل آرڈر تو نہیں ہے، اس کے لیے سیکشن 105 کوڈ آف سول پروسیجر 1908 کے تحت ہی آپ نے دیکھنا ہے معاملے کو۔ اور 2005 MLD پیج 1232 جو ہے جو ہے وہ اس حوالے سے میں کچھ گائیڈ لائن لیتی ہے، البتہ جہاں بعض صورتحال میں آپ کو پتہ ہے کہ آپ جا سکتے ہیں ریویژن میں بھی، اور اگر بعض صورتحال میں آپ ریٹ پٹیشنز میں بھی جا سکتے ہیں۔ اور سیکنڈ اپیل کے حوالے سے ایک دوست پوچھ رہے تھے، تو آرڈر 42 رول 1 صاحب آپ کو پتہ ہے واضح کر دیتا ہے کہ ایپلٹ فورم کی ڈگری کے خلاف ہائی کورٹ میں سیکنڈ اپیل کا جو دورانیہ ہے وہ 90 ڈیز ہے، اور اس حوالے سے آپ نے جو ہے سیکنڈ اپیل دائر کرنی ہے جو فرسٹ ایپلٹ فورم کے فیصلے کے خلاف۔ اور اس حوالے سے PLD 2004 سپریم کورٹ پیج 894 بھی جو ہے وہ ہمیں کچھ گائیڈ لائن دے دیتی ہے۔ اور بعض اوقات ایک دوست پوچھ رہے تھے کہ جناب اسپیشل ڈیمیجز کا جو آرڈر ہے
تو بھائی اسپیشل ڈیمیجز کا جو آرڈر ہے نا وہ اپیلیبل آرڈر ہے اور اپیل بھی ہوگی، اور بعض صورتحال میں اس کے خلاف ریویژن بھی، اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کویسچن آف لا جو ہے وہ بری طرح پٹ گیا ہے تو پھر آپ ریویژن میں بھی آ سکتے ہیں، لیکن اپیلیبل آرڈر ہے۔ اگر جو بھی آرڈر سیکشن 35A میں جو اسپیشل کاسٹ کے حوالے سے ہے وہ اپیلیبل آرڈر ہوگا۔ اس حوالے سے 2003 CLC پیج 1428 کو جناب دیکھ لیجئے گا۔ اور جہاں تک معاملہ یہ ہے نا کہ جی انٹرم آرڈر کے خلاف سول اپیل، تو بھائی دیکھیے معاملہ اس طرح سے ہے صاحب کہ رینٹ کنٹرولر کا آپ نے پوچھا تھا، تو رینٹ کنٹرولر کے انٹرم آرڈر کے خلاف جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ اپیل نہیں فائل ہونی ہے، اور رینٹ کنٹرولر کے جو بھی انٹرم آرڈرز ہیں، انٹرلوکیٹری آرڈرز ہیں، ان کے خلاف آپ نے آگے ہائی کورٹ میں ہی ریٹ شیٹ میں جانا ہے، وہاں پہ آپ اپیل نہیں ہو سکنی۔ اس حوالے سے جو بیسک لا ڈسکس ہوا ہے نا 1998 CLC پیج 298B جو ہے وہ اس حوالے سے میں کچھ گائیڈ لائن سے دیتی ہے۔ اس کے بعد معاملہ یہ ہے کہ بعض اوقات پارٹیز زیادہ ہوتی ہیں، اور کچھ جو پارٹیز ہیں وہ ڈگری کے اپیل نہیں کرتی ہیں، تو ڈگری کو عدالت اپیل جو ہے وہ جزوی طور پر بھی بعض صورتحال میں منسوخ کر سکتی ہے۔ اس حوالے سے 2003 MLD پیج 1983B جو ہے وہ اس حوالے سے میں کچھ گائیڈ لائن سے دیتی ہے۔ ہاں صاحب، ایک دوست پوچھ رہے تھے کہ اگر فرض کریں کنسنٹ ڈگری کروا لی ہے دو پارٹیز میں، کنسنٹ ڈگری کے خلاف اپیل تو ہونی نہیں ہے، البتہ تھرڈ پارٹی کی ہم نے بات کی کہ اگر اس کے حق حقوق متاثر ہوئے تھے تو وہ البتہ آ کے کوئی سالڈ گراؤنڈ پہ اپیل فائل کرتا ہے، جی کہ تھرڈ پارٹیوں مجھے پارٹی نہیں بنایا گیا ہے، اور جال سازی کے ساتھ 12(2) میں بھی جاتے ہیں لوگ اور اپیل میں بھی آ جاتے ہیں۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ کنسنٹ ڈگری کی شرائط جو راضی نامے کی شرائط ہے اس کی خلاف اپیل جو ہے، یعنی راضی نامے کی شرائط میں اختلاف ہو گیا ہے تو پھر کنسنٹ ڈگری کے خلاف اپیل بھی آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے جو بات کہی ہے وہ پوری تو کی نہیں ہے۔ البتہ اس پہ عدالت تھوڑا سا آپ کو رگڑا ضرور دے گی کہ بھائی جب فیصلہ ایک دفعہ کنسنٹ کے ساتھ ہوا ہے اس وقت سوئے ہوئے تھے آپ، لیکن چونکہ پارٹی مکری ہے، مرے اور مکرے کا علاج تو نہیں ہے، لیکن قانون کچھ حد تک علاج کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ اس حوالے سے آپ کو پتہ ہے کنسنٹ ڈگری اگر ڈیویٹ کیا گیا ہے اس کے راضی نامے کی شرائط کو، تو پھر کنسنٹ ڈگری کے خلاف اپیل مینٹینیبل بھی ہو سکتی ہے، اور اس حوالے سے 1997 SCMR پیج 586 جو ہے وہ ہمیں کچھ گائیڈ لائن سے دیتی ہے۔ ہاں ایک دوست پوچھ رہے تھے کہ اگر فیصلہ حلف پر ہوا ہے، یعنی آرٹیکل 63 جو ہے حلف کی بنا پہ 163 شاید قانون شہادت آرڈر 1984 کا، دونوں پارٹیز جو حلف پہ فیصلہ لے لیتی ہیں تو پھر اس کے خلاف اپیل مینٹینیبل ہوگی نہیں ہوگی؟ بھائی جب حلف دونوں پارٹی، ایک نے کہا حلف دیتا ہوں، دوسرا بھی مان گیا ہے، حلف پہ معاملہ ہو گیا، قرآن پہ حلف ہو گیا، جیسے بھی حلف پہ فیصلہ لے لیا اب اپیل مینٹینیبل ہی نہیں ہے۔ اس حوالے سے 1991 SCMR پیج 1371 جو ہے وہ اس حوالے سے ہمیں بڑے وضاحت دے دیتی ہے۔ اس کے بعد ایک دوست پوچھ رہے تھے کہ جی کہ دعویٰ اگر آرڈر 9 رول 3 عدم پیروی خارج ہو جاتا ہے، تو بھئی عدم پیروی جب بھی خارج ہوتا ہے نا تو پھر یہ اپیلیبل آرڈر تو نہیں ہے نا، آپ نے یعنی اپیلیبل آرڈر نہیں ہے۔ 9(3) میں عدم پیروی خارج ہونا، آپ نے اس کی بحالی کے لیے سالڈ گراؤنڈ دینی ہے، اور پھر اس کے حوالے سے اگر کوئی معاملہ ہو جاتا ہے تو پھر آپ ریجنل کورٹ کے اندر بھی جا سکتے ہیں، اور درخواست برآمدگی اگر خارج ہو جاتی ہے تو پھر 30 ڈیز کے اندر اندر اپیل جو ہے نا آپ اس میں جا سکیں گے۔ لیکن اس حوالے سے آپ دیکھیے گا 1993 CLC پیج 378 ہے، 1994 SCMR پیج 2265 ہے، اور 1996 MLD پیج 248B جو ہے وہ اس حوالے سے ہمیں کچھ گائیڈ لائنز دیتا ہے۔ ہاں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ ہائی کورٹ میں پیش ہوئے ہوتے ہیں یا ایپلٹ لوور فورم پہ بھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، تو اپیل جو ہے وہ کنورٹ ہو جاتی ہے ریویژن میں،
اور بعض اوقات ریویژن فائل کرتے ہیں وہ اپیل میں کنورٹ کرتے ہیں. تو بھائی جو ایپلٹ کورٹ ہے اس کو وہ امپاور ہے کہ وہ ایک اپیل کو ریویژن میں اور ریویژن کو اپیل میں کنورٹ کر سکتی ہے جس طرح وہ مناسب سمجھتی ہے. اس حوالے سے اگر آپ دیکھنا چاہیں نا اس کے بیسک پرنسپلز تو 1995 CLC پیج 1578 اور PLD 1995 لاہور ہائی کورٹ پیج 462H جو ہے وہ اس حوالے سے ہمیں اس کی دے دیتا ہے جو گائیڈ لائن سے دیتا ہے. ہاں اس میں یہ ہے کہ اگر پہلے بھی ہم نے بات کی ہے کہ اپیلیبل آرڈرز کے خلاف اپیل اگر نہیں کی ہے تو پھر اس آرڈر کو فائنل ڈگری کے ساتھ ہی آپ اپیل میں چیلنج کر لیجیے گا اگر آپ نے پہلے نہیں. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے اگر ابتدائی ڈگری بعض کیسز میں آ گئی ابتدائی ڈگری آپ نے چیلنج نہیں اپیل میں کی تو پھر آپ فائنل ڈگری بھی چیلنج نہیں کر سکیں گے. پھر اس حوالے سے ذرا تھوڑا سا سوچ لیجیے گا. اور 1992 SCMR پیج 1306 جو ہے اس حوالے سے ہمیں کچھ گائیڈ لائن دیتی ہے. اور ہائی کورٹ کے اگر انٹرم آرڈرز ہیں ان کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل نہیں ہوگی بلکہ آپ رٹ میں جائیں گے سپریم کورٹ آف پاکستان میں. اس حوالے سے PLD 1992 سپریم کورٹ پیج 263B جو ہے وہ ہمیں گائیڈ لائن سے دیتی ہے. اور یک طرفہ ڈگری کے خلاف بھی آپ بارہدوں میں بھی جا سکتے ہیں اور اپیل بھی دائر کر لیتے ہیں. اس حوالے سے 1992 CLC پیج 1073 اور 1993 MLD پیج 792 جو ہے وہ بھی اس حوالے سے جو ہے وہ ہمیں گائیڈ لائن سے دیتی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک دوست پوچھ رہا تھا کہ اگر ایک فرض کرے پراپرٹی جو ہے ایک محکمہ اوقاف کے سپرد کر دی گئی ہے تو اب کیا کرنا پڑے گا. اب وہی فیصلہ آ گیا ہے لوور کورٹ کا تو پھر اس کے خلاف آپ نے کیا کرنا ہے اپیل ہی کرنی ہے ڈسٹرکٹ کورٹ میں. ڈسٹرکٹ کورٹ کے بعد پھر سیکنڈ اپیل اگر کرنی ہے تو پھر ہائی کورٹ میں جانی ہے. پہلے فرسٹ اپیل ڈسٹرکٹ کورٹ میں ہی کرنی ہے. اس حوالے سے PLD 1994 لاہور ہائی کورٹ پیج 241 جو ہے وہ ہمیں کچھ گائیڈ لائن سے دیتا ہے. لے صاحب بات چل نکلی تھی اپیل کی جورسٹک ٹیکنیکلٹیز کی. بونگیاں شونگیاں خوب ماری ہم نے, گپ شپ بھی ہم نے خوب لگائی جناب سول اپیلز کے مختلف ڈیفرنٹ معاملات پہ, اور میمو آف اپیل کو بھی ہم نے ڈسکس کیا. اس حوالے سے 2016 CLC پیج 21 اور 2013 CLC پیج 1558 کو صاحب ضرور دیکھیے گا. تو انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نیکسٹ انشاءاللہ ہم کراس آبجیکشن اور کراس اپیل جس کو ہم کہتے ہیں اس کے حوالے سے انشاءاللہ نیکسٹ ہم بیٹھتے ہیں اور گپ شپ لگاتے ہیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. دوبارہ ملتے ہیں. اللہ حافظ.